جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحجرات مدنیہ. سورہ حجرات مدنی ہے. حجرات یہ حجرہ کی جمع ہے اور حجرہ کہتے ہیں کمرے کو. سورہ مبارکہ میں آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرات کا ذکر ہے. اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام حجرات ہے. کچھ کمرے نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ارد گرد تعمیر کروائے تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی رہائش تھی. اس سے پہلے ہم نے سورۃ الفتح پڑھی اور سورۃ الفتح کے آخر میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی فضائل تھے بالکل آخر میں، آخری رکوع میں. اس سورہ مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور حقوق بیان کیے جائیں گے. سورۃ الفتح میں فتح مبین کا ذکر تھا. فتح مبین سے مراد فتح مکہ. اور اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کو بہترین معاشرہ قائم کرنا، منظم اور متفق رہنے کے اصول و ضوابط بیان کیے جائیں گے. ترتیب مصحفی سورہ مبارکہ کو 49 ہے، اور ترتیب نزولی کے بارے میں یہ جو ہمارے سامنے تفسیر کھلی ہوئی ہے اس میں تو لکھا ہوا 112 نمبر ہے. بعض نے 106 نمبر بھی لکھا. بہرحال یہ مدینہ المنورہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں تقریباً آخری صورتوں میں ان کا شمار ہے. سورہ مبارکہ میں 7 معاشرتی قوانین بیان کیے گئے. ان میں سے 2 کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ کے ساتھ ہے. باقی 5 قوانین کا تعلق عام معاشرے کے ساتھ ہے. شان نزول کے متعلق مختلف واقعات مفسرین کرام نے ذکر فرمائے ہیں. ایک صورت کے یا ایک آیت کی شان نزول ایک سے زائد ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پس منظر، وہ بیک گراؤنڈ جس میں اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا، اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یوم الشک میں روزہ رکھنے سے منع کرنے پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی. یوم الشک کہتے ہیں شعبان المعظم کا جو آخری دن ہے، جس کے بارے میں ابھی پتہ نہیں کہ یہ شعبان کا آخری دن ہے یا رمضان شروع ہو چکا ہے. تو جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہ رکھیں، کوئی اور روزہ نہ رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے سے منع کیا. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیات مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے قربانی والے دن عید الاضحیٰ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عید سے پہلے قربانی کرنے سے منع کے متعلق ہے. کہ اگر نماز عید پڑھنے سے پہلے کسی نے قربانی کر لی تو وہ قربانی جی آواز نہیں کٹ ہوگی. رہی ہے. بھائی آواز آپ کے پاس کٹ رہی ہوگی، میرے پاس تو ٹھیک ہے. جی حضرت ٹھیک ہے صاحب آواز. ادھر ٹھیک. جی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر دی تو وہ قربانی یعنی نماز عید سے پہلے قربانی کر دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قربانی کو شاۃ اللحم فرمایا کہ یہ صرف بکری گوشت کھانے کے لیے ہے، قربانی کا اجر اس میں نہیں ملے گا. قربانی والی سنت ادا نہیں ہوگی، وجوب ساقط نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ قربانی کرنا پڑے گی.
زیادہ معروف واقعہ جو سورہ مبارکہ کے نزول کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے اور ان کے امیر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رائے دی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان کا امیر بنا دیا جائے قعقاع بن معبد کو۔ قعقاع بن معبد۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں، اقرا بن حابس کو اس کا امیر بنایا جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم سے فرمایا کہ آپ نے یہ رائے میرے خلاف دی ہے، میری مخالفت کا ارادہ تھا آپ کے دل میں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میرا مخالفت کا ارادہ نہیں تھا، بس میری رائے ہے یہ کہ اقرا بن حابس کو امیر بنا دیا جائے۔ اسی پر آپس میں کچھ آواز اونچی ہوگی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ اب اسی آیات مبارکہ کی چونکہ الفاظ عام ہیں، امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ الفاظ کے عموم کی وجہ سے سارے احکام ہی اس سے اخذ کیے جا سکتے ہیں اور شان نزول سارے ہی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں۔ اب آیت مبارکہ کو دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے سبقت مت کیا کرو، آگے مت بڑھو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ ادب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا گیا کہ نہ اپنی بات کے اعتبار سے، نہ فعل کے اعتبار سے، نہ قولاً نہ فعلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو۔ نہ تو کوئی فیصلہ اور مشورہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے دو، جب مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو فیصلہ انہی کا ہوگا کس کو امیر بنانا، کس کو امیر نہیں بنانا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تو آپ کسی ایک نام کی تعین پہ کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نماز عید ادا نہیں کی، قربانی کیوں کرتے ہو پہلے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمیان موجود ہیں اور ابھی تعیین رمضان کا فیصلہ نہیں ہوا تو رمضان کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہ وہی شان نزول تینوں اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو اسی کے مطابق میں نے اس آیت مبارکہ کی وضاحت کر دی۔ وہ ساری چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، الفاظ چونکہ عام ہیں، الفاظ کے اندر کوئی ایسی تخصیص نہیں ہے کہ ایک بات مراد ہو دوسری مراد نہ ہو، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدم۔ پھر چاہے چونکہ اللہ کا لفظ بھی ہے بین یدی اللہ ورسولہ، تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا، اللہ سے آگے بڑھنا ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر بات نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اور ان کا ہر فعل اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو اللہ کی مخالفت قرار دیا گیا، تقدم رسول کو اللہ سے آگے بڑھنا قرار دیا گیا، جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول اللہ کی بھی اطاعت کرو، جس نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، کیونکہ رسول اللہ رب العزت کا نمائندہ ہے، وہ اللہ کی مرضی اور منشا کے بغیر بات نہیں کرتا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اب یہ وہ بات ہے جس کے ذریعے سے قرآن کریم اور پورے دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان اور سہل ہوتا ہے، اور وہ ہے تقوی۔ اللہ کی خشیت جب تک نہیں ہوگی تب تک دین کے کسی بھی حکم پر عمل کرنے کے لیے انسان کو آمادگی نہیں ہوگی، آمادگی ہوگی سہولت نہیں ہوگی۔ بعض کام کرنا چاہ رہے ہیں لیکن سہولت نہیں ہوتی، مشقت ہوتی ہے، نفس کی مخالفت کرنا پڑتی ہے۔ کیوں کرنا پڑتی ہے؟ مزاحمت اندر سے کیوں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ تقوی نہیں اندر؟
اور جب اندر تقوی ہوتا ہے تو عبادات عادات بن جاتی ہیں، پھر انسان جیسے روٹین میں باقی کام کرتا ہے تو اسے نماز پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی بلکہ شوق ہوتا ہے، اطاعت رسول کے اندر کوئی دقت نہیں ہوتی بلکہ محبت کی وجہ سے اشتیاق بڑھتا ہے۔ تو اس لیے تقوی کو فرمایا گیا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈریے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اس نے تمہاری باتوں کو سن بھی لیا اور وہ جانتا بھی ہے، علیم بھی ہے۔ جیسی اس آیت مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب بیان کیا گیا، محدثین، علماء، فقہا اس آیت مبارکہ سے اس بات پر بھی استدلال کرتے ہیں کہ ایسے ہی ادب مشائخ کا بھی ہے، علماء کا بھی ہے، اساتذہ کا بھی ہے کہ ان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے جب وہ کسی مجلس میں موجود ہوں۔ پھر شاگرد کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے استاد سے آگے نہ بڑھے، احترام اس کا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اس کی مثال ہمیں حدیث مبارکہ سے بھی ملے گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے کچھ لوگ آگے چل رہے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ صدیق کے آگے نہ چلو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چلنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آفتاب کسی انسان پر نہ طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو انبیاء کے بعد۔ تو انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان ابو بکر ہے، اس سے آگے نہیں چلو، اس سے پیچھے چلو۔ تو جیسے قولاً اور فعلاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تقدم جائز نہیں ہے امت کا، اپنی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقدم بھی برداشت نہیں کیا اور منع کیا کہ کوئی بھی ابو بکر صدیق کے آگے بھی نہ چلے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو رسول کی، نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا له بالقول، اور نہ ہی ان سے ایسے اونچی آواز سے بات کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے کہ تمہارا تمہارے بعض کا بعض کو بلانا ہے، یا تمہارے بعض کا بعض کے ساتھ کھلم کھلا گفتگو کرنا ہے۔ ان تحبط اعمالکم، یہ کہ تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں، ختم ہو جائیں، برباد کر دیے جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تم شعور بھی نہ رکھتے ہو، تم احساس اور ادراک بھی نہ رکھتے ہو۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مجلس میں تشریف فرما ہو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہوں، آپ کی گفتگو کے دوران کوئی بولے، اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہو، وہ گفتگو نہیں فرما رہے، خاموش ہے، اور ان کی مجلس میں آپ آپس میں گفتگو کر رہے ہو، تب بھی ادب یہ ہے کہ تمہاری آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے پہلی آیت میں فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم، آیت کے پہلے حصے میں یہ فرمایا کہ تم اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، اٹھاؤ نہیں، بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے۔ تو نبی کی آواز نکل رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بول رہے ہیں، پھر آپ کی مجلس میں کوئی اونچی آواز سے بولے تو یہ منع کرنے کی پہلی صورت ہے۔ اور دوسری صورت یہ کہ ولا تجہروا له بالقول، بات کے ساتھ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہر نہ کرو، اونچا نہ بولو۔ یہ تب ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہیں مجلس میں، تب بھی ادب یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اگر تم آپس میں بھی گفتگو کر رہے ہو دو تین ساتھی، تو
تب بھی آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ کجہر بعضکم لبعض، تمہارے بعض کے ساتھ کھلم کھلا گفتگو کرنے کی طرح۔ جہر کا معنی اونچا، ظاہرا، جیسے تم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو تو اس بات کا پاس اور لحاظ نہیں ہوتا کہ آواز اونچی ہو رہی ہے یا نیچی ہو رہی ہے۔ تو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ مت کیجیے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ کی آوازیں پست ہونی چاہیے، نہ ان کی آواز سے اونچی آواز ہو اور نہ ہی ان کی مجلس میں شور کیا جائے۔ دونوں چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ لیکن اگر ایسا خدا نہ خواستہ ہو جائے، انجانے میں ہو جائے، قصدن نہ کیا جائے، انجانے میں ہو جائے، تو پھر اللہ کا رسول صلی اللہ تو پھر فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم، ڈر اس بات کا ہے کہ تمہارے اعمال ختم کر دیے جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ ایک دو باتیں سمجھنے کی ہیں اس آیت مبارکہ میں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ نے خطاب کیا ہے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اور یا ایھا الذین آمنو وہی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایمان لا کر موجود ہے، جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ پھر انہیں دو حکم دیے گئے، اور اگر ان دو حکموں کی خلاف ورزی ہو تو پھر وعید سنائی گئی کہ اعمال حبط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے اعمال، جبکہ اعمال ضائع ہوتے ہیں صرف اور صرف کفر پر۔ خدا نہ خواستہ کوئی کافر ہو جائے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، جیسے ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ باقی کوئی بھی گناہ ایسا نہیں کہ اس گناہ کے کرنے سے اعمال سرے سے بالکل ختم ہو جائیں، بیکار ہو جائیں، ضائع ہو جائیں۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا جرم کر لیا جائے، آپ کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاق، جو بھی آپ نے نیکیاں کی ہیں وہ نیکیوں سے ضائع نہیں ہوگی۔ جرم اپنی جگہ جرم ہے، لیکن اس جرم کی وجہ سے پہلے سب اعمال پہ وہ سارے اعمال کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ختم ہو جائیں، حبط اعمال ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے مولانا کہ ایمان ایک اختیاری چیز ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے ایمان لائیں گے، اختیار کے ساتھ، جبر کے ساتھ نہیں، کسی نے گن پوائنٹ پہ اگر کہا کہ کلمہ پڑھو اور دل مسلمان نہیں ہے تو ایمان کیسے ہوگا؟ زبان سے اقرار کر بھی دیا تو مسلمان تو نہیں ہوگا۔ اقرار اور تصدیق اختیاری ہوں گے تب جا کے بندہ مسلمان ہوگا۔ تو جیسے مسلمان ہونے کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ بندہ اپنے اختیار کے ساتھ مسلمان ہو، ویسے ہی کافر بننے کے لیے بھی یہ لازم اور ضروری ہے کہ بندہ اختیار کے ساتھ کافر بنے۔ کسی نے خدا نہ خواستہ کسی کی گردن پہ تلوار رکھی، بندوق رکھی، میں تمہیں قتل کر دوں گا مگر نہ کلمہ کفر کہو، تو آپ سورہ بقرہ میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس نے برداشت نہ ہوا اس سے، تو اس نے کہہ بھی دیا کلمہ کفر، تو مسلمان ہی رہے گا، کافر نہیں بنے گا۔ اقرار ہوا ہے، یہ صرف زبان کے ساتھ ہے، دل میں تو تصدیق موجود ہے، اور تصدیق قلبی ہی کا نام ایمان ہے۔ کسی نے زبان سے جبراً کلمہ کفر کہلوا بھی دیا تو بندہ کافر نہیں ہوگا، کیونکہ وقلبہ مطمئن، اس کا دل مطمئن ہے۔ اب یہ بات اگر آپ کے ذہن میں رہے تو پھر اس آیت کو سمجھیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ حضور کی آواز سے زیادہ اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی آوازیں اونچی شور کی صورت میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہوا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم شعور بھی نہیں رکھتے ہو، تو اگر شعور نہ ہو، ادراک نہ ہو، مرضی نہ ہو، انسان کو اندازہ نہ ہو اس بات کا کہ میری آواز اونچی ہو رہی ہے، تو وہ کافر تو نہیں ہوگا۔ جب کافر نہیں ہوگا تو پھر حبط اعمال کا کیا مطلب بنے گا؟ تو حبط اعمال کا مطلب مولانا صرف اتنا ہے اس آیت مبارکہ میں، بعض اعمال کی نحوست ہوتی ہے، اور وہ نحوست انسان کو بدعملی کی راہ پر لے جاتی ہے۔ جب بدعملی کی راہ پر وہ نحوست لے جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ بندہ انتہائی گناہ تک جاتا ہے اور بالآخر کافر ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، آپ کی زندگی کا مشاہدہ ہوگا، یا کسی اور سے آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا معاشرے میں، کہ کوئی انسان ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اور خدا نہ خواستہ اس نے ایسا کوئی برا سلوک کیا ماں باپ کے ساتھ، تو بڑی بری موت آتی ہے۔ کسی اور اللہ والے کے ساتھ اس نے برا سلوک کیا،
تو وہ بڑی بری موت مرتا ہے، یا اس کا انجام آپ ایمان پر نہیں دیکھتے، اچھا نہیں ہوتا، اور پھر لوگ باتیں کرتے بھی اس نے وہ فلاں گناہ کیا تھا، اس وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ تو میں نے عرض کیا کہ گناہ کے اندر بسا اوقات بعض گناہوں میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ گناہ انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں، اور اس کفر کی وجہ سے پھر سارے اعمال پیچھے والے ضائع ہو جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ عمل بھی ہے، اگرچہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور انجانے میں غیر شعوری طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اگر کسی کی آواز اونچی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ فی الوقت کافر نہیں ہوگا، فوراً کافر نہیں ہوگا، فوراً اس کے سارے اعمال ختم نہیں ہوں گے، لیکن یہ برا عمل ایسا ہے کہ اس کی نحوست سے انسان برے راستے پہ چل نکلے گا، اور پھر بالآخر انجام اس کا یہ ہوگا کہ وہ کفر تک پہنچ جائے گا، اور وہ کفر جا کے پھر اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی حاضری ایسی محتاط ہوگی کہ صدیق اکبر نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں کبھی بھی اونچی آواز سے بات نہیں کروں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسے جری اور بڑے مضبوط انسان، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے بات کرتے تھے کہ حضور کو پوچھنا پڑتا تھا عمر کیا کہا، سرگوشی کے انداز میں بات کیا کرتے تھے۔ سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خطیب تھے، اور خطیب خطبہ کی آواز تھوڑی اونچی ہوتی ہے، فطرتاً ان کی آواز اونچی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں ہی بند کر لیا کہ میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا جب تک حضور علیہ الصلوۃ کیونکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر مجلس میں گیا تو میری تو فطرتاً ہی آواز اونچی ہے، اور فطرتاً آواز اونچی ہے تو خدا نہ خواستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آواز اس درجہ اونچی ہوئی جو اللہ کو پسند نہیں، تو میرے تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور میں تو غلط راستے پہ چل نکلوں گا۔ تو اس ڈر سے بارگاہ رسالت میں نہیں حاضر ہوئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر ان کو بلایا کہ بلاؤ ثابت بن قیس کو۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلایا گیا تو وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، رو پڑے کہ اللہ کے رسول یہ وجہ ہے، میں تو اس ڈر سے آپ کی مجلس میں نہیں آتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین بھی فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثابت کیا اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہاری زندگی اچھی گزرے، شہادت کی موت آئے اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ اس بات پر تو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے اور اس نوید اور بشارت کی برکت سے سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی موت بھی ملی، زندگی بھی اچھی ملی، اور انجام بھی جنت میں ہوگا، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق پیغمبر خبر دے چکے ہیں۔ خلاصہ بات کا یہ نکلا کہ یہ انتہائی ادب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس ادب کا تعلق جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ساتھ ہے، ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے روضہ مبارکہ کے ساتھ بھی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے مسجد میں دو آدمیوں کو دیکھا، مسجد نبوی میں، ان کی آواز اونچی ہو رہی ہے، آپس میں کسی بات پہ وہ بحث کر رہے ہیں۔ فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم طائف سے آئے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ اگر تم مدینے کے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا، کیونکہ مدینہ والوں کو یہ حکم معلوم ہے سب کو، اگر تم مدینہ کے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا۔ سزا اس لیے نہیں دے رہا کہ تمہیں یہ حکم معلوم نہیں تھا، اس لیے آج کے بعد تمہاری مسجد نبوی میں آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو چکی تھی۔ اس لیے اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ جیسا ادب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تھا، ویسا ادب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ان کے روضہ مبارکہ کا بھی ہے کہ وہاں جا کے بھی آوازیں اونچی نہ کی جائیں، چیخا نہ جائے، چلایا نہ جائے، سلام پڑھنا ہے تو وہ بھی آہستہ آواز سے پڑھا جائے، آپ کے لب و لہجہ سے ادب ٹپ کے، آپ کی حالت ادب والی ہو، مؤدبانہ انداز میں آپ کھڑے ہوں، مؤدبانہ انداز میں آپ کی زبان سے الفاظ نکلیں۔ پھر یہی ادب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا بھی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جائے اور استاد سبق پڑھا رہا ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ وہاں بھی نسبت رسول کا خیال کر کے وہاں بھی آواز اونچی نہیں کرنی چاہیے، شور نہیں کرنا چاہیے، توجہ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ جب ہم یوں مؤدب بن جائیں گے تو پھر اس ادب کی برکات ہمیں دنیا میں بھی ملیں گی اور آخرت میں بھی ملیں گی، کیونکہ یہ ادب ہے نسبت رسول کا۔
تو جتنا دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور محبت ہوگی، اتنا ہی سنت رسول پر عمل کرنا اور اتباع رسول کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، اور اتنا ہی اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت کسی سے محبت کریں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والا نہ ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ اس کی محبت اور عقیدت نہ ہو۔ تو آیات مبارکہ میں ہم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی عقیدت، انتہائی محبت اور انتہائی احترام کا مطالبہ کیا گیا ہے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہر مسلمان کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے۔ مطلب دوسرے استاد آگے کون ہے ابھی؟ میرے بعد کس کا سبق ہے؟ ان کا مولانا ابراہیم صاحب کا؟ جی جی استاد جی، مولانا ابراہیم صاحب۔ اچھا، چلیے بس ہم اس ایک آیت کا ہم ترجمہ کر لیں گے۔ ان الذين يغضون اصواتهم، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، وہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، تقوی کے لیے خاص کر دیا اللہ نے۔ لہم مغفرت و اجر عظیم، 3 صورتیں میں نے عرض کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ان کے روضہ پاک پہ جا کے مؤدب ہونا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائی جائیں، پڑھائی جائیں تو اس وقت بھی خاموش رہ کر اور بالکل غور کے ساتھ سننا، مؤدب ہو کر سننا۔ یہ 3 چیزوں کا جب امتحان، یہ 3 چیزوں پر ہم نے عمل کر لیا، تو پھر اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں کو میں نے تقوی کے لیے خاص کر دی۔ یہ ہوگا ہی تب جب دل کے اندر خشیت الہی ہوگی، اور جب کوئی یوں ادب کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کا، تو لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کی بخشش بھی فرمائے، اجر عظیم بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے سب؟ الحمد جی استاد جی للہ. الحمدللہ. کھولنا کوئی بھائی کتاب کھولنا. ہاں جی کھول رہا کوئی کتاب. استاد جی کسی کو ہوسٹ بنا دیں تاکہ وہ کھولے. ہوسٹ کے بغیر ہی میں نے بتایا تھا کہ کھول سکتا ہے، کوئی بھی کھول سکتا ہے ہوسٹ کے بغیر. ہاں جی میں نے عرض کیا ہوسٹ کے بغیر ہی جو ہے وہ کوئی بھی کتاب کھول سکتا ہے، ہوسٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی کھول سکتا ہے. فیاض اللہ بھائی صحیح ہے. ہاں جی ظرف زمان کے متعلق آپ پڑھ رہے تھے تو اس کی سمجھ تو آگئی ہوگی جو آپ نے پڑھا تھا. یہ الفاظ تو سارے آپ نے یاد کر لیے ہوں گے تعریف سمیت. اذ، اذا، متا، کیفا. کیفا تک متا تک پڑھ لیا تھا غالباً. ہاں متا تک پڑھ لیا تھا. 1 2 3 تین الفاظ پڑھ لیے تھے. کوئی سنا دیں ان 3 الفاظ کا معنی کچھ سنا دیں. عید کا تعریف کر دے اور اس کا جو ہے کوئی مثال، اور اسی طرح جو ہے وہ اذا اور اسی طرح متا. سبق سنا دو. ہاں جی کون سنا رہا؟ کون بھی سنا دو سبق. کسی کو بھی یاد نہیں ہے. حدیث میں جو ہے نا خاموشی، وہ خاموشی اس موقع کے اوپر جو ہے نا وہ اس موقع کے متعلق نہیں فرمایا. من سمتا نجا، جس میں خاموشی اختیار کی اس نے نجات پا لی، وہ کسی اور موقع کے اوپر ہے. ہاں جی اکرم بھائی سنا رہے تھے. سنایا اکرم بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فیضا آتا ہے پس کے لیے دو نہیں جملوں کے درمیان. فا تو نہیں پڑھا تھا، خالی اذ پڑھا تھا. اذ اور اذا. اذ اور اذا جو ہے یہ اذ فا پس کے لیے آتا ہے، فا تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. یہ آپ نے کہاں سے پڑھ لیا؟ یہ اذ تو بھی ماضی آگے. کے لیے، اذ ماضی کے لیے آتا ہاں ہے جی ہاں جی اور اگرچہ مستقبل پہ بھی داخل ہوا ہو تو یہ ماضی کے لیے ہوتا ہے. ماضی کے ہی معنوں میں آئے گا. ہاں جی. ہاں جی. اور اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے وہ جئتک اذ طلعت الشمس. ہاں جی ترجمہ کیا بنے گا اس کا؟ جئتک
وہ آیا جی تو ہے نا، تو کا مطلب ہوتا ہے میں، میں تو جو ہے جیتو یہ کا متکلم ہے۔ میں آیا اس طلعت الشمس جب سورج طلوع ہوا. ہاں جی، جب سورج طلوع ہو گیا اس وقت میں آیا۔ اچھا جی ماشاء اللہ۔ اذا جاء نصر اللہ. اب وہ تو آگے اذا کی بات آ گئی نا، اذا کی پہلے تعریف کریں گے تو اس کی مثال کریں گے۔ اذا ٹھیک ہے مستقبل کے لیے آتا ہے، ہاں جی، اور ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے جیسے ماضی کو مستقبل کے معنی، جیسے جاء نصر اللہ اپنا یعنی حال کا تھا، وہ اس کو مستقبل میں لے گیا، اذا جاء ماضی کا صیغہ ہے تو اس کو مستقبل میں لے گا، ماضی ترجمہ کا کیا سیگا بنے اس گا؟ کو مستقبل میں لے گیا. ترجمہ کیا بنے گا؟ باقی تو سر اوپر اذا ہی لکھا ہوا نا، جاء یہ ترجمے نصر سے اللہ، پتہ جب چلے گا۔ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ رب العزت کی مدد آئے گی. ہاں آئے گی، جی تو یہ ہے۔ اچھا آگے اس کی دوسری مثال بھی لکھیے، کبھی مفاجات کے لیے بھی آتا ہے تو اس کی بھی آگے مثال لکھی ہوئی ہے۔ آتی کا اذا طلعت الشمس. خرجت فاذا السبع واقف، کہ میں نکلا پس اچانک جو ہے وہ کوئی درندہ کھڑا ہوا تھا۔ تو یہاں اس کا اذا کا مطلب جو ہے وہ اچانک کریں گے، اذا کا اچانک مطلب بھی اذا اچانک میں کے لیے بھی آئے گا. اس کا ترجمہ جو ہے وہ اچانک بھی کر سکتے ہیں بدل بھی۔ اچھا جی ماشاء اللہ۔ اور متا متا جو ہے وہ آئے گا سوالیہ استفہامیہ کے لیے. شرط اور استفہام دو، شرط جی کے لیے بھی آئے گا، تب شرط لگا دی جاتی ہے۔ شرط اور استفہام کے لیے آئے گا، سوال کے لیے. جب شرط متا کے لیے آئے گا، جب شرط کے لیے آئے گا اس وقت اس کا ترجمہ کب ہوگا؟ جب استفہام کے لیے آئے گا، جب استفہام کے لیے آئے گا اس وقت کب ہوگا؟ اور جی جب شرط کے لیے آئے گا تو اس وقت اس کا ترجمہ جب ہوگا۔ جب ہوگا. ہاں تو اور متا تسم کب کے اسم، لیے؟ جیسے کسی کو ہم کہتے ہیں متا رو، یعنی کب جاؤ گے. نہیں یہ جو انہوں نے کتاب والوں نے مثال لکھی ہے نا وہ مثال ہے، متا تسم اسم، یہ وہ شرط سر کی مثال پہ، شرط کی مثال ہے مجھے نا متا، یہاں تو وہ نظر نہیں آ رہی تھی، تاکہ متا وہ تسم اسم، نہیں اس زبانی یاد کرنے میں، متا تسم اسم، اس کا ترجمہ بتا دو۔ متا تسم اسم، متا جب تسم تسم تم روزہ رکھو گے، تم روزہ رکھو گے، اسم میں اسم روزہ رکھوں گا. جب تم روزہ رکھو گے، یہ شرط ہوگی نا، شرط کے لیے متا جی کو لے کر آئے ہیں۔ کسی جی چیز جی کو شرط لگائی جاتی ہے کہ یار تم روزہ رکھو گے تو میں رکھوں گا، یہ شرط لگا دی اس نے، جی تو تم رکھو گے تو میں رکھوں گا۔ تو اب اس کے لیے جو عربی کے اندر ایک لفظ آتا ہے متا، متا تسم اسم، جب تم روزہ رکھو گے، اسم تو بھی میں رکھوں گا، اسم میں روزہ رکھوں گا. یہ شرط کے لیے آئے گا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ استفہام کے لیے جو ہے وہ آیا، اس کی مثال جو ہے آپ نے دے دی متا روح، لیکن جی جو کتاب نے مثال دی ہوئی ہے متا تسافر، تم کب سفر کرو گے، کب، یہ اس کو استعمال ہوتا ہے کب۔ متا تسافر، تم کب سفر کرو گے. اب یہ سفر چینج کر دیں طالب محفوظ بھائی۔ اچھا اس کے بعد آ گیا کیفا، یہ حال دریافت کرنے کے لیے آتا ہے۔ حال سے مراد جو ہے وہ اس وقت اس کی کون سی حالت ہے، کیفا حالک، آپ کا کیا حال ہے، یا کیفا انت، آپ اس وقت کیسے ہیں، تو اب اے فی ای موجودہ حال، وقت کے لیے آئے گا. موجودہ وقت کے لیے نہیں، وہ حال میں وہی بتا رہا ہوں، وہ حال دوسرا ہے، جی وہ مضارع کے اندر حال والا مانا جو موجودہ وہ دوسرا حال ہے، یہ میں دوسرا حال سے مراد حالت ہے، میں نے پہلے وضاحت کر دی کہ آپ کی اس وقت حالت کیا ہے۔ آپ کہیں گے میرے اس وقت حالت یہ ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، میں اس وقت ٹھیک ہوں، طبیعت کیسی ہے آپ کی، حالت ہی پوچھی جا رہی ہے نا، میری جی جی حالت اس وقت ٹھیک ہے، میری حالت اس وقت ٹھیک ہے، میں اس وقت کچھ بہتر ہے، پہلے بیمار تھا میری حالت ٹھیک ہے، تو یہ حالت کو دریافت کرنے کے لیے آتا ہے۔ کیف انت، آپ کیسے ہیں، کیفا کا مطلب کیسے، اب یہ کیسے سے مراد آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کی حالت کیسی ہے اس وقت، کیفا انت، آپ کیسے ہیں۔ تو آگے انہوں نے اس کی تشریح کر دی، کیفا انت کی تشریح کیا ہے، کیفا انت کا معنی کیا ہے، اے کا مطلب جہاں بھی اے آ جاتا ہے نا، یہ حمزہ اور یا، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ پچھلے جملے کی تفسیر کرنے کے لیے آتا ہے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے آتا ہے، اس کا مطلب بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ کیف انت، کیسے ہیں آپ، اب اس کا مطلب بیان کرنے کے لیے اے، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی، اردو کے اندر جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنی بات کو تشریح کرنے کے لیے یعنی، تو کیسے ہیں آپ، یعنی فی ای حال انت، کہ آپ اس وقت کون سی حالت میں ہیں،
تو یہ اس کا جمع کئی فحالوں کا جیسے ہوتا ہے کئی فہمتا آپ اس وقت آپ کیسے ہیں، تو یہ کئی فحال دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. سمجھ آ گئی؟ کسی بھی چیز کی، یہ صرف انسان کی نہیں، کسی بھی چیز کی جو ہے نا تو حالت کو دریافت کرنے کے لیے آتا ہے کہ آپ کا گھر کیسا ہے، کئی فبئی تو اس وقت آپ کا گھر کیسا ہے، آپ کے والد کیسے ہیں، کئی ابو کا آپ کے والد صاحب کیسے ہیں، آپ کا ملک کیسا ہے، جو کہ دوسرے ملک میں رہتا ہو تو وہ کئی یعنی کہ بلدو کا کئی مدینتوں کا، یا کوئی بھی کسی بھی چیز کی حالت اگر پوچھنی ہو تو بازار کی حالت پوچھنی ہو، بازار کے اندر کوئی یعنی کہ حالت ہوتی ہے نا، بندہ کہتا ہے یار ہمارا جو ہے وہ اپڈیٹ کرتے رہے حالات کیسے ہیں، پاکستان کے اندر کس طرح کے حالات چل رہے ہیں، کسی بھی چیز کی حالت پوچھنے کے لیے آتا ہے کیفا. مثال تو یہ ایک دے دی ہے، لیکن اس کے اوپر آپ سینکڑوں جملے بنا سکتے ہیں، سینکڑوں جملے کسی بھی چیز کی حالت دریافت کرنی ہو. آپ کی گاڑی اس وقت کیسی ہے، تو یہ جملے استعمال ہوتے ہیں عام طور پر جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، یہ حالت دریافت کرنی ہوتی ہے نا بندے میں، تو اس وقت جو ہے نا وہ یہ کئی فرق کا آپ کو استعمال آئے گا. کئی فرق آپ کے رشتے داروں کی حالت کیسی ہے، آپ کے ماموں کیسے ہیں، آپ کی پھپھو کیسی ہے، آپ کی چچا کیسے ہیں، آپ کے بیٹے کیسے ہیں، آپ کا گھر کیسا ہے، آپ کا کاروبار کیسا چل رہا کیسا ہے. اب یہ کاروبار کی حالت پوچھی جا رہی ہے، اگر آپ کا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے نہیں ٹھیک چل رہا، تو اب اس وقت جو ہے وہ کئی اس وقت بھی استعمال ہوگا آپ کا کاروبار کیسا چل رہا ہے. اور جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ دوسرے ملک میں جا کر ویزا لیا تھا کاروبار کے لیے، تو اس کا ابھی کیا ہے، آپ نے مسجد کی تعمیر شروع کی تھی وہ کہاں تک پہنچ، اس کی حالت ابھی کیسی، کسی بھی چیز کی. اسی طرح جو ہے وہ ایانا یہ وقت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، وقت پوچھنے کے لیے آتا ہے. ایانا یوم الدین کہ جزا کا دن کب ہے. ایانا یہ کب، اس کا مطلب جو ہے نا یہ وقت کے لیے آتا ہے. ایانا یوم الدین قرآن مجید کے اندر جو ہے نا یہ اس کا جزا کا دن کب ہے، امتحان کا دن کب ہے. اب اس کے لیے بھی آپ ایانا پوچھ سکتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ یعنی کہ پاکستان کب آئیں گے، اس کے لیے بھی جو وقت دریافت کیا جاتا ہے نا اس کے لیے یہ ایان آتا ہے. تو متا کا مطلب بھی تقریباً یہ. ہاں جی حضرت ہاں جی یہ متا اور ایانا میں کیا فرق ہے؟ دونوں کب کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ ہاں میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ وہ استفہام کے اس میں لیے کچھ ہے. فرق ہے کہ نہیں ہے؟ فرق وہی آپ سے میں آپ سے عرض کرنے لگا تھا، آپ نے خود ہی سوال پوچھ لیا کہ میں یہی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ متا شرط کے لیے آتا ہے اور استفہام مطلقاً استفہام کے لیے آتا ہے. مطلقاً استفہام کا مطلب یہ ہے کسی بھی چیز کا سوال پوچھنا ہو اس کے لیے جو ہے نا وہ متا کا لفظ آتا ہے. یعنی کہ یہ عام ہے، یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے کسی بھی چیز کے متعلق، وقت کے متعلق نہیں. آپ نے کسی بھی چیز کے متعلق سوال پوچھنا ہو کہ آپ جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ کب آؤ گے، یا وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ بھی. لیکن ایانا جو ہے یہ صرف وقت کے متعلق جو ہے وہ پوچھنے کے لیے آتا ہے. متا بھی اس کی جگہ استعمال ہو جاتا ہے، لیکن ایانا جو ہے وہ سمجھ لیں صرف وقت کے لیے آتا ہے. جہاں متا استعمال ہو سکتا ہے وہاں ایانا، دوسرے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، یہ منطق کے انداز میں. آپ نے تسہیل المنطق نہیں پڑھی، تسہیل المنطق کے الفاظ میں اگر آپ کو سمجھاؤ تو ان دونوں کے درمیان عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے. وہ کہتے ہیں، وہ کس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ جہاں متا استعمال ہو سکتا ہے وہاں ایانا استعمال نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں ایانا استعمال ہو سکتا ہے وہاں متا بھی استعمال ہو سکتا ہے. جہاں بھی ایانا استعمال ہو سکتا ہے وہاں متا بھی استعمال ہو سکتا ہے. لیکن جہاں متا استعمال ہو سکتا ہے وہاں ضروری نہیں ہے کہ ایانا استعمال ہو، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہو سکتا. تو یہ فرق ہے اس کے درمیان. سمجھ آ گئی؟ زیادہ استعمال جو ہے وہ جی متا کا بالکل ہی ہوتا ہے، متا کا ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے. لیکن ایانا بھی چونکہ قرآن مجید میں آیا ہے اور اس کا استعمال قرآن مجید میں بھی آیا ہے، تو اس لیے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے ایانا بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ استعمال جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ متا ہی استعمال ہوتا ہے زیادہ. ایانا بہت کم استعمال ہوتا ہے. اب اس کی مثال قرآن مجید کی آیت سے ہی انہوں نے دی ہے. ایانا یوم الدین جزا کا دن کب ہے. اچھا جی آگے امسی یہ ماضی کے لیے آتا ہے. جیسے جا، ماضی سے مراد جو ہے وہ کل، جو گزرا ہوا کل ہے اس کے لیے آتا ہے. جو گزرا ہوا کل ہے، جو کل گزر گیا اس کے لیے امسی آتا ہے. جیسے جا انی زید امسی آیا میرے پاس زید
اب کوئی سوال پوچھ سکتا تھا کہ کب آیا، تو خود ہی بتا دیا کہ کل آیا۔ اور کون سی کل آیا؟ ہمارے اردو کے اندر تو صرف کل ہی کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر اس کی وضاحت کرنی ہو تو آئندہ کل اور گزرا ہوا کل، آنے والا کل اور گزرا ہوا کل، کل کا لفظ ایک ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی کے اندر جو ہے وہ دونوں کے لیے الگ الگ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ جو گزر گیا کل اس کے لیے ام سے استعمال ہوتا ہے، جو آنے والا ہے اس کے لیے غدن استعمال ہوتا ہے، جو تقریباً بعد میں آئے گا۔ اسی کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے اندر نہیں ہے، ضرورت زبان کے اندر نہیں لکھا ہوا، وہ جو ہے حالانکہ پیچھے میں لکھا ہوا تھا، اس کی مثال نہیں لکھی آنے ہوئی والے ہے۔ کل کے لیے استاد جی بکرا بھی استعمال ہوتا ہے۔ بکرا تو یہ عربوں میں جو ہے بنایا ہوا ہے بکرا، عرب وہ میں نے بتایا کہ وہ کل کو نہیں کہتے بکرا، وہ کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کس کو کہتے ہیں۔ بکرا جو ہے وہ بس صبح کو بولتے ہیں، وہ کل کو نہیں بولتے، وہ صبح کو بولتے ہیں، بک کرا یہ صبح کو بولتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا، وہی بتا رہا ہوں نا، قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے کہ بک کرتا ہوں واسیلہ صبح کو اور شام کو، اللہ کا ذکر کر لیا کرو، بک کرتا ہوں واسیلہ صبح شام۔ اب یہ بکرا کا لفظ ویسے صبح کے لیے استعمال ہوتا ہے، کل کے لیے نہیں استعمال ہوتا، لیکن ہم چونکہ اردو کے اندر بھی کل کے لیے بکرا کا لفظ، صبح کا لفظ کبھی کبھی بول دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں نا آپ کب آؤ گے میرے پاس، کہتے صبح آ جاؤں گا۔ اب یہ صبح سے مراد جو ہے وہ کل ہی مراد لیا جاتا ہے، لیکن ویسے اگر لفظی طور پر دیکھا جائے تو صبح صبح کو کہتے ہیں، جو جس کو ناشتے کا وقت یا فجر کا وقت، وہ ایک دن کا، وہ پورے دن کے اوپر نہیں بولا جاتا بکرا کا لفظ، سمجھ آ گئی؟ بکرا کا لفظ پورے دن کے اوپر نہیں بولا جاتا، بکرا کا لفظ جو ہے وہ ایک خاص دن کے اندر ایک خاص حصہ ہے، اس حصے کے لیے بولا جاتا ہے۔ وہ حصہ جو ہے وہ صبح کے وقت کے لیے، صبح کا وقت جو ہوتا ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے، اور دوپہر کے وقت کو جو ہے وہ کیا بولا جاتا ہے؟ دوپہر کے وقت کو جو ہے وہ شام کے وقت کو اصیلہ بھی بولا جاتا ہے، اور مساحن بھی بولا جاتا ہے۔ دوپہر کے وقت کو جو ہے وہ تغدا، کوئی اس طرح کا جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ یہ عربی کے اندر جو ہوتا ہے نا تغدا، اب یہ دوپہر کے کھانے کو بولتے ہیں، جیسے انگلش کے اندر جو آج کل آ گیا بریک فاسٹ، ڈنر اور لنچ۔ اب بریک فاسٹ جو ہے یہ دن کے 3 کھانے میں سے صرف ناشتے کو بولا جائے گا، باقی کھانے کو نہیں بولا جائے گا۔ اور جو ہے وہ ڈنر کس کو بولا جائے گا مجھے تو ابھی تک نہیں پتا، ڈنر شام کے کھانے کو بولتے ہیں، صبح کے کھانے کو بولتے ہیں، دوپہر کے کھانے کو؟ ہاں جی، کس کو بولتے ہیں ڈنر؟ کسی کو پتا؟ جس دن آپ شام کے کھانے کو، رات کے ہاں ڈنر رات کے کھانے کو، اور جس جو ہے بریک فاسٹ صبح ناشتے کو، ڈنر اور لنچ جو ہے وہ دوپہر کے کھانے کو، لنچ دوپہر کے کھانے کو۔ اسی طرح جو ہے یہ بکرا جو ہے وہ صبح کو بولا جاتا ہے، جیسے ہم بولتے ہیں صبح دوپہر شام۔ اب یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، صبح دوپہر شام۔ اب صبح کے لیے صبح بولا جاتا ہے، دوپہر۔ اب کل جو ہوتا ہے کل پورا کل کے لیے بولا جاتا ہے، 24 گھنٹے کے لیے بولا جاتا ہے، کل پورے 24 گھنٹے کو کل بول دیں گے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں کل آؤں گا، اب کل سے مراد وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار تو صبح کل تو نہ صبح ظہر سے پہلے آنا تھا، میں تو کل آنا تھا، کل کے اندر تو عشاء بھی کل کے اندر ہی شامل ہے، کل کا مغرب کا وقت جو وہ بھی کل کے اندر شامل ہے، کل وہ رات 12 بجے سے پہلے جب بھی آ جائے وہ، یعنی کہ اگر کوئی اس نے قسم کھائی ہوئی ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو اعتراض نہیں بنے گا۔ لیکن اگر اس نے کہہ دیا کہ میں صبح آؤں گا تو اب اس کو صبح ہی آنا پڑے گا، وہ دوپہر کو نہیں آ سکتا۔ اگر وہ دوپہر کو آئے گا تو اگلا بندہ اعتراض کرے گا بھائی تو نے کہا تھا میں صبح آؤں گا اور اب تم دوپہر کو آ رہے ہو۔ اگر کوئی قسم اگر اس نے کھائی ہے تو وہ حانث ہو جائے گا، صبح بکرا کا لفظ بول کے وہ حانث ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی بکرا کے اندر اور غدن کے اندر جو ہے وہ کیا فرق ہے؟ جی استاد جی، ہاں تو یہ ہے بکرا تو ایک وہ خاص عرب کو، لیکن یہاں جو ہے وہ جو آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ پڑھ رہے ہیں امسی جو ہے وہ جو کل گزر گیا، اور جو آنے والا کل ہے اس کو بولتے ہیں غدن، غدن کل کو۔ اب وہ کل پورا کو غدن بولا جائے گا۔ اچھا جی، اب اس کی مثال انہوں نے دی، جاءنی زید امسی، آیا میرے پاس زید، امسی کل، جو کل گزر گیا اس گزرے ہوئے کل میں میرے پاس زید آیا۔ اب جاءنی کے اندر جو ضمیر ہے یہ کوئی بتائے گا مجھے؟ ضمیر مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے اور متصل ہے، منفصل ہے، کون سی ضمیر ہے؟ کوئی بتائے گا؟ یہ منصوب متصل ہے۔ ہاں جی، سمجھ نہیں آئی کون سی ہے؟ منصوب متصل ہے۔ ہاں جی، منصوب متصل، ماشاء اللہ بہت اچھا جواب دیا، اللہ رب العزت کی نگاہ کرنا ہے، باقی منصوب متصل ہے۔ اس کے اندر ترکیب کے اندر جاء فعل، نون وقایا، جاء فعل اس کے اندر ضمیر وہ اس کا فاعل ہے، اور نون وقایا کا یا ضمیر جو ہے وہ منصوب متصل یہ مفعول ہے۔ آگے
بلکہ جا کا اندر ضمیر فعل نہیں ہے، اس کا فعل آگے خود آ گیا، جا زیدون فعل آ گیا، جا کے بعد زیدون جو ہے وہ اس کا فعل ہے. تو یہ جا فعل، یا جو ہے متکلم کی ضمیر جو ہے وہ مفعول، اگر زیدون جو ہے وہ فاعل، فعل فاعل کا جملہ فعل خبریہ ہوگا. اچھا سمجھ آ گئی؟ ہاں جی. مز و منذ، یہ دو لفظ ہیں، مز و منذ، یہ بھی ظرف کے لیے آتے ہیں، اور یہ دونوں لفظ مجرور بھی ہیں. وہ آپ آگے جا کے حروف جارہ کے اندر بھی یہ لفظ پڑھیں گے کہ اس کے اندر جو ہے نا یہ مجرور بھی بنتے ہیں. تو بلکہ مجرور نہیں، حروف جار بھی بنتے ہیں. تو لیکن ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ مز و منذ، ان دونوں کا ترجمہ تقریباً ایک ہی ہوتا ہے. آپ مز کی استعمال کر لیں یا منذ استعمال کر لیں، سیم ترجمہ ہے. فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کام کی ابتدائی مدت کو بتاتے ہیں، کام کی ابتدائی مدت کو بتاتے ہیں. ما رأیتہ مذ یوم الجمعہ، نہیں دیکھا میں نے اس کو مذ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن سے. اب یہ کام کی ابتدائی مدت جو ہے، نہ دیکھنے کی ابتدا جو ہے وہ جمعہ کے دن سے ہے. اب اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ مذ یا منذ دونوں میں سے کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، یہ مذ و منذ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. سبق شروع ہو گیا 9:30 بجے سے، 9:30 بجے سے لے کر سبق شروع ہوتا ہے. اب سبق شروع ہونے کی جو ابتدائی مدت ہے وہ 9:30 بجے ہے، اس کے لیے یہ مذ لفظ استعمال ہوگا. تو اس کے لیے اگر آپ کوئی عربی کے اندر جملہ بنائیں گے تو آپ کو مذ کا استعمال یا منذ کا استعمال کرنا فرض عین ہوگا. اس کے بغیر جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. ہاں دوسرا ایک من بھی استعمال ہو سکتا ہے، من کا مطلب جو ہے وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے سے، لیکن جو ہے وہ انشاءاللہ حروف جار جب پڑھیں گے تو ادھر پڑھیں گے تو ان کے اندر فرق کیا ہے. تو وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے مذ و منذ کی جگہ جو ہے. جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ من الہ، یہاں سے لے کر یہاں تک، 9:30 بجے سے لے کر اتنے تک، وہاں بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو من بھی استعمال ہو سکتا ہے اور مذ و منذ بھی استعمال ہو سکتا ہے. پوری مدت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے ما رأیتہ منذ یومین، میں نے 2 دن سے ان کو نہیں دیکھا. اب یہاں نہ دیکھنے کی جو مدت ہے وہ پورا 2 دن ہے. فور، ہاں فور ٹھیک ہوگا، ہاں بالکل. من جو ہے یہ فور کے لیے ہی آتا ہے، سے کے لیے. اچھا تو فرماتے ہیں پوری مدت کے لیے بھی آتے ہیں. پہلے تو آپ نے ابتدائی مدت دیکھی تھی کہ مذ و منذ کی ابتدائی مدت، نہ دیکھنے کی ابتدائی مدت جو ہے. اب فرماتے ہیں پوری مدت کے بھی آتا ہے. جیسے اس کی مثال یہ دے دی، ما رأیتہ منذ یومین، 2 دن سے میں نے اس کو نہیں دیکھا. اب نہ دیکھنے کی مدت جو ہے وہ پورے 2 دن ہے، کوئی اس کے اندر ابتدائی مدت نہیں بلکہ پورے 2 دن ہو گئے نہ دیکھنے کی. اچھا 3 4 الفاظ ہو گئے. کیف ایان امس مذ و منذ، یہ 4 لفظ ہو گئے. آگے 5واں لفظ جو ہے وہ قد، یہ بہت آسان ہے. قد جو ہے وہ یہ ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. جیسے ما ضربتہ قط، میں نے اس کو ہرگز نہیں مارا، میں نے اس کو ہرگز نہیں مارا، تاکید کے لیے آ گیا. ورنہ ما ضربتہ، میں نے اس کو نہیں مارا، یہ بھی ٹھیک تھا، میں نے اس کو نہیں مارا، لیکن اس کے اندر ہاں جی جو ہم اردو میں بولتے ہیں قطن، قطعن، قطعا نہیں، کبھی جو اردو کا بولتا ہے کبھی بھی، میں نے اس کو کبھی نہیں مارا تاکید کے لیے. ہاں قطعا بھی جو ہے میں نے اس کو قطعا نہیں مارا، وہ بھی ٹھیک ہے، مجھے لگ رہا ٹھیک بن جائے گا. ہاں ٹھیک بن جائے گا. تو بہرحال جو ہے وہ ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. اچھا اس طرح مثبت، بالکل کا ورڈ بھی آ سکتا ہے، میں نے اس کو بالکل نہیں مارا. ہاں جی بالکل کا، ہاں بالکل بھی کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے جی اردو کے اندر، یہ نہیں ہو سکتا. بس مطلب یہ ہے کہ منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، مثبت کی تاکید کے لیے نہیں آتا. مثبت کی تاکید کے لیے میں نے یہ کام ہرگز کیا ہے، تو بندہ ایسا نہیں کہتا ہرگز میں نے کیا ہے یا بالکل میں نے کیا ہے. کوئی وہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ اس کی تاکید کے لیے نہیں آتا بلکہ منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. اگر مثبت کی تاکید آپ کو چاہیے ہوگی اس کے لیے پھر وہ انا کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، انا اور اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. یہ مثبت کا جملہ ہے، تو اس کے لیے جو ہے یہ دوسرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. لیکن یہ قط جو ہے یہ منفی، ماضی منفی، اور وہ بھی ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. ایک ماضی اور دوسرا منفی. مثال سے دیتے ما ضربتہ قط. اچھا اس کے بعد جو ہے کافی ہے اتنا، مجھے تو لگتا ہے کافی، چونکہ
بالکل کافی ہے. یہ پورا کرنے کے چکر میں سفر زیادہ نہ ہو جائے. یہ آگے آؤز ہو قبل و بعد ہو, کیونکہ آپ جو ہے ان کی تعریفیں بھی یاد کرنی ہیں اور ان کی مثالیں بھی یاد کرنی ہیں. کوشش کیا کریں, میں تو ابھی کتاب بند نہیں کروا رہا, خوشی ہوتی ہے کتاب کھولی ہو تو پھر بھی آپ چلو سنا دیں تو بڑی بات ہے, لیکن کتاب بند کر کے ہی سبق سنانا ہے. کلاس کے اندر آتے ساری کتاب شیئر نہیں ہونی چاہیے. کتاب شیئر ہونے سے پہلے جو ہے وہ سبق سننے کا جو ہے وہ ہم تھوڑا ترتیب بنا لیں. آپ سبق سنا دیا کریں, اس سبق سنا کے پھر جو ہے نا مجھے اگلا سبق پڑھنا ہو تو پھر کتاب شیئر کیجیے. ہاں, پہلے زبانی سبق سنایا کریں. یہ آپ آج یاد کر لیں کہ آپ نے کتنے الفاظ پڑھے, اس کو زبانی بتایا جائے. کیفا ایانا امسی مجھ و منذ اور قد, یہ 5 لفظ آپ نے پڑھے ہیں. اب جو ہے وہ کیفا زبانی اس کی تعریف بتائے گی, کوئی بتائے گی, یہ حال دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. مثال کیفا انتا, یعنی جو ہے وہ اے فی ای حال انتا. اچھا, پھر ایانا یہ اس کے لیے آتا ہے, امسی یہ اس کے لیے آتا ہے. زبانی سبق سنا کے پھر اس کے بعد جو ہے وہ کتاب شیئر کی گیا. اور کوشش کیا کریں, میں نے پہلے بھی آپ سے کہا سب سبق سنا کریں, ورنہ جو ہے نا وہ ہم پھر یہ کوئی ترتیب بنا لیں گے نام لینے کی, اور نام لینے کے جو ہے نا وہ پھر سب سے سنا کریں گے. کوشش کیا کریں گے بیچ بیچ میں سے جس کا نام ذہن میں آ گیا, یہ اوپر نام تو شو ہو رہے ہیں سب کے نام, جس کا نام آ گیا تو اس سے پھر ہم سبق سننے کی ترتیب بنا لیا کریں گے. ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو ہے نا, یہ کتن کو میں نے کتن نہیں ہے, قد تو میں نے آواز آپ کی کٹ رہی ہے, آواز نہیں آسانی آ کے رہی. لیے ڈاکٹر صاحب کی آواز نہیں آ رہی. چلیں جی, آپ مولوی بلال صاحب سبق پڑھ, ابھی آئے کہ نہیں مولوی بلال صاحب؟ جب تک نہیں آیا اس وقت تک آپ تکرار کر لیں, پھر اس کے بعد جب مولوی بلال صاحب آئے تو السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آواز صاف آ رہی ہے, میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے آواز, آپ عمر صاحب آ رہی ہے. مولانا بلال صاحب آ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی, کسی کو یاد ہے سبق سنائے بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو ہم نے جو پہلی حدیث پڑھی تھی وہ پڑھی تھی طہارت کے بارے میں, اور جس میں آپ نے بتایا تھا طہارت جو ہے وہ ایمان کا آدھا حصہ ہے. اور اس کے بعد آپ نے بتایا تھا کہ طہارت جو ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے, ایک ظاہری اور ایک باطنی. اور ظاہری جو ہے وہ جو ظاہری طور پر ہم لوگ کپڑے گندے ہو جاتے ہیں, ناپاکی آ جاتی ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ باطنی طہارت ہے, یعنی کہ جس میں آپ نے بتایا تھا کہ جو ہمارا ایمان ہے وہ بھی ہمارا لباس ہے, اور اس کو بھی پاک رکھنے کی ضرورت ہے. اور ایمان کو پھر پاک کرنے کے لیے آپ نے بتایا تھا کہ ہم نے کفر سے, بدعات سے, شرک سے اور گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے. اور اس کے بعد تھوڑی سی بات ہوئی تھی اس کی گناہ کبیرہ کی اور گناہ صغیرہ کی. تو اس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ جو ہمارے جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے جو صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, لیکن توبہ کرنے سے اس کی کبیرہ گناہ کی طرف ہو جاتے ہیں. اس لیے کہا گیا ہے کہ جو طہارت ہے وہ آدھا ایمان کا حصہ ہے. جی بھائی, شاباش. دوسرا بھی پڑھا تھا.
आगे अल कुरान हुज्जतुन लका व अलैका, इसका क्या मतलब है, क्या माना है कि कोई और साथी सुना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल कुरान हुज्जतुन लका औ अलैका, कि कुरान हुज्जत है, दलील है तुम्हारे लिए और तुम्हारी। इसका मतलब ये है कि कुरान जो है वो हमारे लिए जो है उनके कुरान को समझना है, कुरान के ऊपर अमल करना है और उसको शहादत अल-नास लोगों को तक पहुंचाना है। अगर तो हम उसको जो है हम उसको ये हुकूक अदा नहीं करते, तो ये हुकूक अदा नहीं करने पर ये हमारे लिए जो है हम पर हमारे खिलाफ भी जो है दलील होगी, और हमारे लिए भी ये दलील है, हमारे लिए और हमारे खिलाफ दोनों ये दलील है। हमारे लिए कैसे दलील है? हाँ भाई, यानी कुरान के हुकूक अदा किए, कुरान को पढ़ता रहा, दुनिया में हमारी अमल सिफारिश करता करेगा। रहा, तो ये क़यामत के दिन सिफारिश करके जन्नत में ले जाएगा। और अगर हमने इसको ना पढ़ा, इस पर अमल ना किया, तो फिर इसके हुकूक अदा नहीं किए, बस पुश्त डाल दिया, तो ये क़यामत के दिन यही कहेगा, या अल्लाह इसको भी जहन्नम में भेज दे। अच्छा भी आगे देखिए, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल जरसु मज़ामीरुश शैतान, अल जरसु मज़ामीरुश शैतान। अल जरसु मज़ामीरुश शैतान। अल जरस कहते हैं घंटे को, घंटी को, इसकी जमा अजरास आती है। मज़ामीर इसका माना बांसुरी के आता है, बांसुरी जिसको बजाया जाता है, बांसुरी को ढोल वाले दफ वाले बजाते हैं, वो बांसुरी जिसको बजाया जाता है उसको कहते हैं मज़ामीर। मज़ामीर जमा होगी मिज़मार की। बांसुरी बजाना इसको मज़ामीर कहते हैं। शैतान से मुराद शैतान ही है, आपको पता है, सरकश। तर्जुमा देखिए, अल जरसु मज़ामीर शैतान, घंटी शैतान की बांसुरी है। अल जरसु मज़ामीर शैतान, घंटी शैतान की बांसुरी है। कैसे बांसुरी है? जो घंटी है जिस जगह पर घंटी बजाई जाती है वहां शैतान बहुत खुश होता है। कुछ घंटियां ऐसी होती हैं जिनको बजाना जरूरी होता है, जैसे घर के अंदर बेल लगा दी, घंटी लगा दी, जरूरी है घर के अंदर लगाना। ऐसी घंटी जो जरूरत, जिसको जरूरत के तहत इस्तेमाल किया जाए, वो घंटी मुराद नहीं है। यहाँ घंटी मुझसे मुराद वो घंटी है जिसको बगैर जरूरत के बजाया जाए, वो घंटी मुराद है। अगर उसको बजाया जाएगा बगैर किसी जरूरत के, इसको बजाने पर शैतान बहुत खुश होता है। जैसे एक हदीस पाक के अंदर आता है, एक औरत आई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास। वो औरत ऐसी थी कि उसने पाँव के अंदर जो पहनती है उसको क्या कहते हैं भाई? घुंघरू, पजेबा कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? पाजेब। पाजेब। उसके घुंघरू साथ के घुंघरू भी लगे होते हैं ना, छोटे छोटे। हाँ भाई, पायल, पायल।
پائل پازیب جو ہوتی ہیں وہ بغیر گھنگرو کے بھی ہوتی ہیں اور گھنگرو والی بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے لگے ہوتے ہیں۔ تو عورت جو تھی اس نے پازیب پائل جو بھی ہے جو چیز اس نے پہنی ہوئی تھی اس کے ساتھ گھنگرو بھی تھے، جب وہ آ رہی تھی تو گھنگرو بھی بج رہے تھے۔ جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو اما نے اس عورت کو فرمایا کہ آپ یہاں سے واپس چلی جائیں، آپ نے گھنگرو پہنے ہوئے ہیں لہذا آپ واپس چلی جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جب یہاں آئی ہیں گھنگرو بجے ہیں، گھنگرو جہاں بجے وہاں فرشتے دور ہو جاتے ہیں اور شیطان خوش ہوتا ہے۔ گھنگرو والی پازیب پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو اس لیے پہنتی ہیں بھی پتہ چلے بھی اس نے پہنے ہوئے ہیں پازیب۔ تو اس کی ضرورت نہیں، بغیر ضرورت کے اس کو بجایا جا رہا ہے، گھنگرو بج رہے ہیں، اس سے شیطان خوش ہو رہا ہے اور فرشتے نکل جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، فرشتے نہیں آتے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ہر گھنٹی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ جب گھنٹی بجائی جائے تو فرشتے دور چلے جاتے ہیں، شیطان خوش ہوتا ہے، تو اس میں نقصان انسان کا ہے، اس لیے بھی گھنٹی نہ بجائی جائے بغیر کسی ضرورت کے۔ یہ جو کہا گیا نا گھنٹی شیطان کی بانسری ہے، ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا، اس کی وجہ بتائی کہ کیوں کہا گیا ہے کہ شیطان کی بانسری ہے، اس لیے کہ شیطان اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ جس گھنٹی کو بغیر ضرورت کے بجایا جائے، فرشتے دور چلے جاتے ہیں، فرشتے اس کے پاس نہیں آتے، ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب یہ بانسری بجتی ہے، مسلسل بجتی ہی رہتی ہے، اس کو مزامیر کہہ دیجیے، مسلسل بجتی رہے بانسری، جب یہ گھنٹی بجائی جاتی ہے، بانسری بجائی جاتی ہے، اس میں اگر کوئی انسان ذکر کر رہا ہے، جب یہ بانسری سنتے ہیں تو ذکر چھوڑ کے بانسری سننا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی بھی عبادت کر رہا ہے انسان، جب بانسری بجے گی تو انسان وہ عبادت کو چھوڑ کر بانسری کی طرف مشغول ہو جاتا ہے۔ تو اس سے جب بانسری بجتی ہے تو انسان کوئی بھی عبادت صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتا، انسان کا ذہن اس بانسری کی طرف چلا جاتا ہے، عبادت میں انسان مشغول نہیں رہ سکتا۔ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ڈھول بجا ہے باہر، تو انسان کا ذہن سدھر ہی جائے گا ڈھول کی طرف، بانسری کی طرف، بین باجے کی طرف جائے گا، اس سے انسان صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر سکے گا۔ ایک تو اس وجہ سے کہا گیا کہ شیطان کی یہ گھنٹی شیطان کی بانسری ہے۔ یہ گھنٹی ایسی ہے، بانسری ایسی ہے کہ جو انسان کو تلاوت کرنے سے روک دیتی ہے، نماز پڑھنے سے روک دیتی ہے، اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ گھنٹی شیطان کی بانسری ہے۔ یہ سمجھ آئیے کہ نہیں سمجھ آئی بھائی؟ جی بالکل سمجھ میں آئی ہے۔ استاد جی اور یہ 2 وجہ میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان 2 وجہوں کو بھی اچھی طرح یاد رکھنا بھائی۔ استاد جی اچھا مجھے جی جی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے گھنٹی کے لیے کن چیزوں کا استعمال ہوتا تھا؟ گھنٹی کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی وہ ایک تو لوہے کے ساتھ وہ بجائی مارتے ہیں نا، لوہے کے اوپر آواز استاد پیدا جی ہوتی ہے۔ میرے خیال میں ڈھولک بھی استعمال ہوتی تھی۔ کیا کون سی چیز؟
ढोलक। ढोलक? जी जी ढोलक। वो ढोल हुजूर जिसे सल्लल्लाहु कहते अलैहि हैं वसल्लम के ढोल। दौर में तो दफ होता था, दफ बजाए। दफ तो और चीज थी। ढोलक जिसे कहते हैं वो अपना, या वो उससे एक और होता है नखारा उसे कहते हैं, या क्या कहते हैं, काफी मोटा सा होता है, उससे बजाते थे मेरे ख्याल ये में ये। स्कूलों में नहीं बजाते घंटियां? पीरियड खत्म होता है तो घंटी बजती है ना? मेरे ख्याल में ये वो घंटी नहीं था जी। इसके मुशाबे, यानी इसके मुशाबे घंटी है, जो अच्छा भी घंटी हो इसको अच्छा हमने मुझे घंटी का नाम तो दे दिया से है, आवाज अच्छा पैदा हो लेकिन जाए। उस वक्त वाली घंटी जो है वो ढोलक की तरह ही होती थी। अच्छा ये हजरत साहब, ये आजकल के इस दौर में आ, ये घंटी से मुराद वो मोबाइल की बेल भी तो है, जो अक्सर नमाज के औकात में अगर किसी का मोबाइल बजता है तो उससे भी हमारा ध्यान सारे का सारा जो है वो, जो नमाज में हम कोशिश करते हैं अपना फोकस करने, वो भी डाइवर्ट होता है। जी ये भी बिल्कुल। हो सकता है। वो फिर इसके अंदर वो घंटी है कि जो साज वाली हो, जिसमें साज हो। एक होते हैं ना सादा घंटी, जी जी जी। ठीक है, वो तो एक जरूरत के तहत, भाई चलो पता नहीं चलता फोन आ रहा है तो वो लगा ली। एक है साज वाली घंटी, वो ना यहाँ पर मजामीर आया ना लफ्ज बांसुरी, घंटी और उसके साथ बांसुरी का लफ्ज भी आया ना, बांसुरी, उसके अंदर वो साज भी होता है ना, जो बांसुरी बजाते हैं, बजाने वाले अजीब तरीके से बजाते हैं, उसके अंदर साज होते हैं और पता नहीं क्या क्या तरीके से वो बजाते हैं। इंसान का जहन कहीं और होता है तो वो उस चीज को छोड़ के इस तरफ मुतवज्जह हो जाता है। तो वो ये घंटियां मोबाइल वाली वो साज वाली भी हो सकती हैं हजरत कि वो अगर ये साज वाली बजे तो उसकी तरफ जहन जरूर जाता है, कोई घंटी हो तो जहन तो जरूर ही जाता है ना उसकी तरफ। हजरत ये एक जी जी हमारे पास एक किताब है ना, इस ज़ात तालिबीन की शरह है मेरे ख्याल में, जी जी मुईन तालिबीन। उसमें इन्होंने कहा है कि बहुत से मुहद्दिसीन ने कहा है कि ये सफ़र के बारे में है कि बाज़ लोग अपने जानवरों के साथ जो है वो घंटियां बांधा करते थे, तो उससे लोगों की इबादत में खलल होता था, तो उसके बारे में ये हदीस आई हुई है। जी जी। एक वजह ये भी कहते हैं अच्छा वो मुझे मुझे ये लगता है कि शायद इसका मकसद सफर में लोग शायद सिर्फ इंसान को। उस काम से तवज्जो हटाना है, जो फोकस है इसका, और वो आपकी आवाज शैतानी अमल है। कट के आ रही है। अब मैं ये अर्ज कर रहा था कि समझ में ये आ रहा है कि हदीस में ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि दीन के किसी मामले में हर वो चीज जो कि आपका ध्यान हटाएगी उससे शैतान जो है वो खुश होगा, वो किसी भी किस्म की जी बिल्कुल। डिस्टरबेंस। इस हदीस का खुलासा तो यही बनता है कि हर ऐसी चीज जो आपको जिक्र से रोक दे तो वो शैतान खुश होता है उससे कि चलो इबादत तो रुक गई ना इसकी। तो इसी के जुम्रे में तो खुलासा तो यही निकलता है इस हदीस पाक का कि अल जर्स मज़ामिर शैतान, घंटी शैतान की जाल है। कोई भी घंटी आवाज वाली कोई भी चीज हो तो ज़ाहिर है आपका ज़हन उस तरफ तो जाता है ना, और फिर खास कर उसके अंदर साज हो फिर तो और ही बंदा वो छोड़ ही देता है इबादत को। चलो भाई पहले इसको तो सुन लें भाई। जब इंसान इबादत से रुक जाता है तो शैतान खुश होता है। जी भाई, समझ आई बात कि नहीं समझ आई? हवादारी भेद रात को। जी बिल्कुल समझ में आ गई है। आगे देखिए हदीस पाक, अन्निसाउ हबाइलुश शैतान, अन्निसाउ हबाइलुश शैतान। औरतें, अन्निसा माना औरत हो गई, हबाइल हबलुन की जमा है, हबल कहते हैं
اس رسی کو کہ جس کے ساتھ کسی چیز کو باندھا جاتا ہے. حبلن یعنی رسی سے باندھنا، اس کو حبل کہتے ہیں. شیطان سے مراد وہی شیطان ہے سرکش. تو فرمایا النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہیں. عورتیں شیطان کا جال ہیں، یعنی عورت شیطان کی رسی ہے. اس رسی کے ذریعے شیطان ایمان والے کو باندھ لیتا ہے. عورت کے ذریعے سے، یہ اس رسی کے ذریعے سے شیطان انسان کو جو باندھتا ہے تو وہ مکمل طور پر شیطان کی کنٹرول میں آ گیا. جیسے جانور ہے، اس کو آپ نے نکیل ڈالی، رسی ڈالی اس کے گلے میں، آپ نے رسی پکڑ لی تو گویا آپ کو جانور آپ کے قبضے میں آ گیا. تو شیطان کا جال ہے عورتیں. شیطان اپنا جال پھینکتا ہے، اسی جال کے ذریعے سے، اسی رسی کے ذریعے سے ایمان والے کو پھنسا لیتا ہے. یہ نامحرم، یہ وہ عورتیں مراد ہیں جن سے نکاح ہو سکتا ہے. اجنبیہ عورتیں مراد ہیں، بیوی مراد نہیں ہے، ماں بہن بیٹی مراد نہیں ہے. عورتیں شیطان کا جال ہیں. اور النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہیں. یہ عورتیں ہیں جو اپنا چہرے کو خوبصورت بنا کر پھر لوگوں کو دکھاتی ہیں. پھر شیطان مردوں کے مرد جب عورت کو دیکھتا ہے کہ بیوٹی پارلر سے ہو کے آ رہی ہے، بڑی خوبصورت ہے، کریم لگئی ہے، میک اپ کیا ہوا ہے، اس کا ناک ایسے ہے، اس کی آنکھ ایسے ہے، اس کی پیشانی ایسے ہے، اس کی پلکیں ایسی ہیں، فلاں یہ وہ، یہ سارا پھر انسان مرد پھر وہ قیاس کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ شیطان مرد کے دل میں ڈالتا ہے، وہ دیکھ وہ خوبصورت عورت جا رہی ہے، اس سے بات کر لے بھائی، اس کو دیکھ تو صحیح کیسی عورت ہے، خوبصورت عورت ہے. یہ شیطان مرد کے دل میں بات ڈالتا ہے. پھر شیطان کہتا ہے اس مرد کو اس عورت سے دوستی لگا لے، عورت بڑی پیاری ہے، خوبصورت ہے، چہرہ کیسے خوبصورت لگ رہا ہے، میک اپ کیا ہوا ہے، اس سے بات کرو، اس سے دوستی لگاؤ بھائی. یہ شیطان مرد کے دل میں ڈالتا ہے. تو گویا شیطان عورتوں کے اندر گھسا ہوا ہے. اسی عورت کے ذریعے شیطان حملہ کرتا ہے مرد کے اوپر. جیسے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ عورتیں جہنم کے اندر زیادہ ہوں گی. کیوں زیادہ ہوں گی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ پردہ نہیں کرتی، اپنی بے پردگی کی وجہ سے جہنم میں زیادہ ہوں گی. دوسرا اس وجہ سے یہ غیبت بہت کرتی ہیں، غیبت کی وجہ سے بھی جہنم میں زیادہ ہوں گی. تو بے پردگی کرتی ہیں، جب پردہ کر کے نہیں نکلیں گی، بغیر پردے کے جب باہر نکلیں گی تو مرد جب دیکھے گا تو ظاہر انسان ہے، تو اس کے دل میں بات بیٹھے گی، وہ قیاس ساتھ وہ سورے کبرے کلیے ملانا شروع کر دے گا. پھر عورت کے قریب جانا شروع کرے گا، دوستی لگائے گا تو گناہ میں کے اندر مبتلا ہو جائے گا. اس لیے کہا گیا ہے دوسری جگہ پر حدیث پاک میں کہ عورتیں بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے بچو. حدیث پاک میں فرمایا گیا عورتوں کے فتنے سے بچو، یعنی اجنبی عورتیں مراد ہیں، ان کے فتنے سے بچا کرو، ان سے دور رہو، بہت بڑا فتنہ ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ کیونکہ یہ شیطان کا جال ہے. النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہیں. یہ سمجھ میں آ رہی بات سے میں نہیں آ رہی؟
جی بالکل. ان دونوں حدیثوں کو پڑھ لیں بھی ساتھی حضرات، ایک دو ساتھی پڑھ لیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے حضرت کہ آپ حضرات کو آتی ہے. شیطان کے جال سے کیسے بچنا ہے یہ بھی بتا دیں. شیطان کے جال سے بچنے کا ایک حل تو نکاح ہے. نکاح کر لیا جائے تو انسان کسی حد تک عورت سے بچ سکتا ہے. حیا پیدا ہو جاتی ہے مرد کے نظر میں. حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اگر تمہارے کسی عورت کو تم دیکھو تمہیں اچھی لگ رہی ہے تو پھر اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ، اس سے حاجت پوری کرو. وہی چیز جو اس عورت کو جو چیز لگی ہوئی وہی چیز تمہاری بیوی کو لگی ہوئی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جب حاجت پوری ہوگی تو انسان کے اندر جو خواہش پیدا ہوتی ہے وہ مادہ مٹ جاتا ہے. اس کا ایک حل تو یہی ہے. جی بھائی. ایک حال اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اللہ ہم سب کو اس فتنے سے بچائیے. انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ کی توفیق سے بچتا ہے. انسان کے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، نیکی کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے. نیکی کرنے کی طاقت بھی اللہ دیتا ہے، گناہ سے بچنے کی طاقت بھی اللہ دیتا ہے. اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے سب کچھ. اس لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. یہ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے. دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور شادی نکاح بیاہ کر لینا چاہیے. اس سے بھی انسان بچا رہتا ہے کسی حد تک. جی بھی آ جائے گا یہ سبق، 2 حدیثیں یاد ہو جائیں گی بھی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ ضیاء الحق صاحب آپ کا مائک کنٹینیوسلی آن ہے بھائی. محمد ضیاء اچھا بند ہو گئے. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طالب بھائی کیا حال ہے؟ خیر خیریت؟ شکر الحمدللہ. بھائی آپ کیسے؟ دعائیں خیریت. دعائیں آپ کی. ابھی کوئی بھائی سوال کر رہے تھے کہ شیطان کے اس جال سے کیسے بچا جائے. کون سوال کر رہے تھے؟ میرا دھیان نہیں گیا تھا. میں ہی کر رہا تھا طالب بھائی. فضل خالق. میں 1-2 سال پہلے حدیث کی کتاب پڑھ رہا تھا. اس میں میرے نزدیک ایک حدیث آئی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی استطاعت ہو وہ شادی کر لے،
نکاح کر لے اپنی پسند سے، اور جس کی نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ سے اس جال کی پناہ مانگے اور کثرت سے، بہت کثرت سے روزہ رکھا کرے، روزے کثرت سے کنٹینیوس آن اسٹریچ۔ پھر میں نے ایک مولانا صاحب سے پوچھا تھا کہ کثرت سے روزہ رکھنا مطلب کتنے دن کی مدت ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ نہ زیادہ نہ کم 40 days is fine۔ ہم سب بھائیوں نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ جب ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں 30 دن کے، تب وہ شہوت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم سے خود ہی کم ہو جاتی ہے۔ ویسا ہی اگر ہم نارمل ڈیز میں بھی رمضان کے بغیر بھی رکھ لیں، ہوتا ہے، فرق پڑتا ہے۔ میں نے خود بھی یہ چیز نوٹس کی ہے کہ فرق پڑ جاتا ہے اس چیز سے۔ پہلا یہ کہ جب انسان بھوکے پیٹ روزہ رکھتا ہے، روزے کی حالت میں انسان کو بالکل روزہ رکھنے سے روزہ توڑنے تک اگر نہ بھی چاہے اس کا دھیان اللہ کی طرف رہتا ہی ہے، کیونکہ اس کا معدہ، اس کی باڈی، اس کی تھکان، اس کی بھوک اس کو اللہ کی طرف یاد دلاتی ہے کہ میں نے کسی چیز کے لیے رکھا ہوا ہے، تو ایک چیز سے دوسری چیز صحیح ہو جاتی ہے۔ ارے بھائی آپ کہاں گئے؟ جی میں سری نگر۔ میں بھی کہوں کہ آپ کی ایکسنٹ تو ڈفرنٹ ہے۔ آپ ایک یہ فیاض اللہ بھائی ہے اور ایک آپ لوگ پاکستانی پٹھان ہے کیا؟ آپ کی جی اردو بالکل۔ مجھے پاکستان کی بھی نہیں لگتی ہے، مطلب پاکستان کی ہے لیکن پٹھان تو میں پٹھان نہیں ہوں، میں تو پنجابی ہوں اور میں لاہور سے۔ میرے پاکستان کے دوست بھی رہے لاہور کراچی سے، اور میرے ایک استاد صاحب بھی پاکستان کے ہی ہے، ان کی اردو تو بالکل صاف ہے۔ اصل میں بہت دیر بعد جو ہے وہ اس طرح اردو میں بولنے کا موقع مل رہا ہے، تو وہ الفاظ جو ہیں like I'm used to speak most of the time in English، تو وزیر بھائی آپ پشتو بولتے ہیں گھر میں؟ ہم لوگ گھر میں بہت مختصر بات ہوتی ہے اور وہ اردو میں اور انگلش میں مکس کر کے، یعنی کہ اس طرح کی جو کلاس کے لیے جو اردو ہوتی ہے، یہ ذرا تھوڑی سی اردو جو ہے وہ تھوڑی سی ذرا سنبھل کے بولنی پڑتی ہے کلاس کے حساب سے، اسلامک مضمون ہے۔ فارمل اردو بولتے ہیں اس میں، اور گھر پہ جب ہم استعمال کرتے ہیں وہ انفارمل والی ہوتی ہے، ان کو تو کیسے ایگزیکٹلی، ہاں یہی بات۔ اچھا مجھے یہ بڑی حیران، ہمارے پاس جو باقی لوگ ہیں وہ بھی کہیں دور دور سے ہیں کہ لاہور سے کوئی اور بھی ہے؟ میں جو ابھی دیکھ رہا ہوں، ابھی تک میں نے جتنا نوٹس کیا آلموسٹ سبھی میرے بغیر تو سبھی پاکستان سے ہی، باقی پتہ نہیں۔ فیاض بھائی کا تو مجھے ایسے لگتا ہے، ان کی زبان سن کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی افغانی، میرے افغانی دوست بھی رہے، افغانی جب اردو یا ہندی بولتے ہیں فیاض اللہ بھائی کا، تو میرا ٹون ایسا ہی لگتا ہے بالکل جیسے کوئی افغانی بندہ جو دری پرشین بولتا ہو وہ اردو بول رہا ہے۔ اشرف صاحب حضرت آ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ خیریت سے ہیں سب بھائی؟ جی سر جی، آپ ٹھیک ہے سر؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں، خیریت سے۔ اچھا جی، تو کل کیا پڑھ لیا تھا، کیا کیا تھا؟ تھوڑا سا 1 منٹ دو، میں جلدی سے بتا دے، 3-4 منٹ دیر بھی ہو گئی ہے۔ جی کل ہم نے مجہول پہلے مضارع مجہول پڑھا تھا، اور ساتھ میں اس کو پھر نفی میں چینج کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ فعل مضارع مجہول وہ کیسے بناتے ہیں، اس کے بعد ہم نے اس کو
منفی بنایا تھا، لا لگایا تھا ساتھ میں. جی ٹھیک ہو گیا. اب جو ہے مضارع آپ نے پڑھ لیا، مثبت معروف، مثبت مجہول، منفی معروف اور منفی مجہول. اب یہ ہم نے مضارع پڑھ لیا. مضارع سے آگے بننے والی بہت ساری گردانیں ہیں، لیکن سب سے پہلے ماضی کی طرف واپس جاتے ہیں، کیونکہ وہاں ماضی استمراری بھی ایک گردان ہے، ماضی کی ایک قسم ہے، لیکن بنتا مضارع سے ہے، اس لیے اس کو بنانے سے پہلے مضارع کو سمجھنا ضروری تھا. اس لیے ہم نے پہلے مضارع کو سمجھ لیا، اس کا معنی بھی سمجھ لیا، بنانے کا طریقہ بھی پتہ چل گیا، اور جو ہے اعراب کا بھی پتہ چل گیا. اب واپس جاتے ہیں ماضی کی طرف. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے استاد. جی، لیکن وہاں پر ایک بات یہ ہوگی کہ ماضی کے اندر جو ہے منفی کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے جی؟ لا ما ہوتا ہے، ما استعمال ہوتا ہے، اور مضارع میں لا استعمال ہوتا ہے. اب جب ہم نے اس مضارع سے ماضی استمراری بنانا ہے تو کیا خیال ہے، ماضی کے اندر ما استعمال ہوگی اس کے ساتھ یا لا استعمال ہوگی منفی میں؟ لا نہیں، ماضی بنانا ہے، ماضی میں تو ما استعمال ہوتا ہے، ما استعمال ہوگا. اس لیے میں نے پہلے سے پوچھ لیا، تو صرف وہ کرنے کے لیے تاکہ آپ کے ذہن میں بات پکی بیٹھ جائے. جب ہم نے مضارع سے ماضی کی گردان استمراری والا بنانا ہے تو چونکہ ہم نے ماضی بنانا ہے اور ماضی میں ما استعمال ہوتا ہے، لہذا جب اس کی منفی بنائیں گے ماضی استمراری میں تو وہاں پر ما کا استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. اب ہم نے بنانا کیسے ہیں، تو اس سے پہلے تو ایک چیز ہم سے اور بھی رہتی ہے نا. آپ کو پتہ ہے کیا چیز رہتی ہے ماضی کے اندر؟ جی یہ مائک بند کر دے ساتھی جو زائد ہیں. ایک گردان جو ہم نے روک دیا تھا کہ اس کا مشق نہیں کرنا، وہ کون سی گردان تھی جو آپ نے کہا مشکل ہے بعد میں کریں گے، وہ کون سی تھی؟ وہ مزید کی جو گردان تھی استاد جی. وہ تو ہاں وہ تو تھی، یہ قیودات کے اعتبار سے جو قد و کان لیتم لعلم، اس میں کیا چھوڑا تھا آپ نے؟ استاد جی اس ٹائم میں موجود نہیں تھا، 2-3 دن لیتما کانا والی گردان ہم نے کہا کہ قد لیتما اور لعلم یہ تو بدلتے نہیں ہے، بس ہر ایک صیغے کے ساتھ اسی طرح لگیں گے. لیتما فعل، لیتما فعلا، لیتما فعلو، لیتما فعلت، 14 کے 14 صیغے سب جگہ لیتما. اسی طرح لعلم 14 صیغوں کے ساتھ. اسی طرح جو ہے قد ہے 14 کے 14 صیغوں میں. کانا جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، ہر صیغے کے ساتھ اس کی طرح بدلتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھو دونوں کو میں اکٹھا کر رہا ہوں، توجہ دے دے تھوڑا سا، توجہ ہے نا سب ساتھی؟ جی بالکل. اب یہ جو کانا ہے نا، کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتن، کنتو اور کننا. اب یہ جو فعل ہے کانا کانا یہ قید ہے. ٹھیک ہے. جب یہ ماضی پر داخل ہو جائے گا تو ماضی کون سا بن جاتا ہے؟ بعید. بعید بن جاتا ہے. اور جب یہ کانا جو ہے مضارع پر داخل ہوگا تو کیا بنے گا؟ ماضی استمراری. اب سمجھ آ گئی؟ دونوں کو اکٹھا لائے ہیں تاکہ فرق آپ کو پتہ چلے. یہی کانا کانا کی گردان جب ماضی فعل فعلا کے اوپر لگائیں گے تو ماضی بعید بنے گا، اور جب یفعل یفعلانی کے اوپر لگائیں گے تو ماضی استمراری بنے گا. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی استاد جی. کس کس کو سمجھ آ گئی؟ کس کو سمجھ نہیں آئی سوال کرو. آپ نے فرمایا کہ کانا جو ہے وہ جب ماضی کے اوپر لگائیں گے تو وہ ماضی بعید بنے گا، جی. اور جب مضارع کے اوپر لگائیں گے کانا تو وہ ماضی استمراری بنے گا. جی. اب جب ماضی پر داخل ہوگا تو وہاں کیا معنی دے گا؟ کانا فعلا.
माजी इस्तिमरारी का माना देगा। नहीं, जब माजी पर दाखिल होगा काना तो इस्तिमरारी का माना देगा। जब मुदारे पर दाखिल होगा तो इस्तिमरार का माना देगा, जब माजी पर दाखिल होगा तो क्या देगा? माजी बईद। जी, माजी बाईद का माना देगा। कान फ़अला, उसे एक मरनी किया था। और इस्तिमरारी का माना क्या करें? कान यफ़अलु, उसका माना क्या होगा? उसने मारा था। नहीं, हजरत इस्तिमरार इस्तिमरारी क्या होता है? इस्तिमरार, अच्छा ये सवाल है, देखें, गुजरे हुए जमाने में काम के तकरार को बताना। क्या मतलब? जो काम के है तकरार को बताना। जी, हम सबक पढ़ते थे, हम मस्जिद जाते थे, हम खाना खाते थे, हम मुलाकात करते थे, ये ताहे तीहे करते हैं। और ये जो तेते वाले माने इस्तेमाल होता है, ये है इस्तिमरार का। गुजरे हुए जमाने में फेल की तकरार को बताता है। गुजरे हुए जमाने में फेल के तकरार को बताते हैं। क्या मतलब? कि गुजरे हुए जमाने में जो काम हुआ है वो एक मर्तबा नहीं हुआ, बल्कि मुसलसल बदस्तूर होता रहा। ठीक है, यानी हम बार बार होता रहा है। जी, हम डीन्स कॉम्प्लेक्स में काम करते थे। ठीक है, 2011 में डीन्स कॉम्प्लेक्स में सी ब्लॉक में लकड़ी का काम हमने किया था। वो देखा है किसी ने? सर जी कौन से वाले डीन्स कॉम्प्लेक्स में? ये जो हयाताबाद के रास्ते पर आते बोट स्टॉप पे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो उसका सी ब्लॉक जो दाएं तरफ बिल्डिंग है, इसका लकड़ी का काम हमने किया है। ठीक है, 8 छत का ऊपर से लेकर नीचे 8वें छत तक ये काम हमने किया। तो माशाल्लाह जी, लकड़ी का काम ये हमारे पास था। तो उसमें जो है, अब मैं कहता हूँ कि हम हर हफ्ते पेशावर काम के लिए जाते थे। अब ये भी है कि मैं गया था, एक मरतबा गया था, बात खत्म। लेकिन ये गया था की बात नहीं है, एक मरतबा नहीं गया। 2011 से 12 तक पूरा साल हम जाते थे। 1 साल का प्रोजेक्ट था, हमने पे 1 साल में 8 छत को पूरा कर लिया था। हर छत में 8 घर है, हर घर में फिर 3 कमरे, 6 बाथरूम और ड्राइविंग रूम और ये सारी चीजें अंदर मौजूद है। तो ये सारा काम हमने पूरा साल किया, हर हफ्ते जाते थे। अब हम गए थे पेशावर, वो तो एक मरतबा था, लेकिन हम हर हफ्ते जाते थे। समझ आ रही है बात की? जी साजिद जी बिल्कुल। तो ये इस्तिमरार आपको समझ आ गई। अब ये देखो, काना यफालो, वो एक मर्द करता था। अब अगर काना फाल है तो उसे एक मर्द ने किया था, और काना यफालो वो एक मर्द नहीं समझ आई। करता था। जी, काना यफालू वो एक मर्द करता था, काना यफालानी वो 2 मर्द करते वो 2 थे, मर्द करते कानू थे। यफालूना वो सारे मर्द सारे करते मर्द थे। करते थे। हाँ, वो सब मर्द करते थे गुजरे हुए जमाने। अच्छा ख्याल रखना, माजी इस्तिमरारी है तो गुजरा हुआ जमाना बोलना है। ठीक है, ये जी माजी की किस्म बन गई है, मुजारे से माजी बन गया। हाँ जी। अच्छा, एक माजी की एक गर्दान और भी है, वो आगे जाके फिर आपको बताएंगे। तो ये माजी के साथ इसका ताल्लुक है, वो उसका भी माजी के साथ ताल्लुक है, इसके बाद वो बनाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन वो चंद दिन बाद, 1-2 दिन बाद इंशाल्लाह। तो अब कानू यफालून, कानत तफालो, कानत तफालो, कानता तफालाने, कुन्न यफालना, कुन्त तफालो, कुन्तुमा तफालाने, कुन्तुम तफालूना, कुन्त तफालीना, कुन्तुमा तफालाने, कुन्तुन्न तफालना, कुन्तु अफालु, कुन्ना नफालो। ठीक है, और ये तो हो गई मुजारे के अंदर। मुजारे पर हमने काना को दाखिल किया, तो काना यफालो, काना यफालानी, कानू यफालूना, वो काना बदलता रहता है। और इसको माजी पर दाखिल किया, कान फाला, काना फाला, कानू फालू। तो वहां पर जैसे कान फाला, काना फाला में मनफी बनाना था, तो हम माँ को दाखिल करते, मा कान फाला, मा काना फाला, मा कानू फालू। ठीक है,
لیکن چونکہ یہ کانا کانا کانو یہ خود ہی ماضی کی گردان ہے، اس لیے ماضی پر ما داخل ہوتی ہے، تو اس کانا کو جب مضارع پر داخل کیا، ما نے تو اس کانا پر داخل ہونا ہے، ادھر بھی ما استعمال ہوگا۔ ما کانا یفعلو، ما کانا یفعلان، ما کانو یفعلون، ما کانت تفعل، ما کانتا تفعلان، ما کن یفعلن، ما کنت تفعل، ما کنتما تفعلان، ما کنتم تفعلون، ما کنت تفعلین، ما کنتما تفعلان، ما کنتن تفعلن، ما کنت افعل، ما کننا نفعل۔ ٹھیک ہے، مجہول اس کا بعد میں بنا لیں گے آپ۔ اس کا جو ہے آج کا دن ہے تو اس کا تھوڑا سا زبان پہ چڑھانے کے لیے وقت چاہیے، شوق سے اس کو کر لے، کیونکہ ہزاروں گردانیں آگے اسی پر بنیاد ہوگی، اس لیے اس کو سولڈ بیسس کے ساتھ آپ مضبوط کر لیں تاکہ اس کے اوپر آگے تعمیر بنے تو مضبوط ہو۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، کانا ماضی پر داخل کر کے مثبت معروف اور مثبت مجہول کی گردان کرنے، منفی معروف اور منفی مجہول ماضی کے اندر چاروں کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، ماضی بعید میں، اور آگے جب استمراری ہم نے پڑھ لیا اس میں صرف مثبت معروف کی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے حضرت۔ جی تو آپ حضرات اس کا مشق کر لیں، ایک ساتھی سنا دے پوری گردان ماضی کی بھی، پہلے مضارع سنا دو ایک دوسرے کو، پھر ماضی سناؤ، میں سن رہا ہوں تاکہ کوئی غلطی ہو تو میں بتاؤں۔ آپ شروع ہو جائے جلدی سے، ایک ساتھی پڑھے، پوری استمراری کی گردان سنائے ان کو، ماں کے ساتھ بھی سنائے، بغیر ماں بھی سنائے، پہلے بغیر ماں سنائے، اور نام لیں گے بحث، فعل، ماضی، استمراری، مثبت معروف۔ چونکہ ماضی ہے تو ماضی کا بحث بولنا ہے۔ ٹھیک ہے، ماضی، استمراری، اور ترجمہ کرنے میں گزرے ہوئے زمانے میں، وہ ایک مر کرتا تھا گزرے ہوئے زمانے میں۔ جی شروع کریں۔ کون تکرار کرائیں گے؟ طالب بھائی نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جی طالب محفوظ صاحب نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے۔ جی جی کریں، جو کوئی سوال ہے یا پڑھنا چاہتے تو پڑھنا شروع کرے، سوال ہے تو سوال کریں۔ سوال تھا استاد صاحب، جی جی یہ کانا ہمیں لینا ہے نا ماضی اور مضارع میں، یہ کانا کانو جہاں جہاں آئے گا یہ کوئی قاعدہ ہے یا ہمیں بس رٹا لگانا ہے کہ اس جگہ کانا ہے، اس جگہ کانو ہے، اس جگہ اور کوئی علامت ہے؟ نہیں، ہر صیغے کے ساتھ دیکھو، اگر آپ کانا یکون یہ خود ہی ایک گردان ہے، لیکن یہ آگے آ جائے گی، وہ آپ ابھی میں نہیں چھیڑتا ہوں، پریشان ہو جاؤ گے۔ کانا کی پوری گردان آپ یاد کر لیں، یہ ماضی میں بھی داخل ہوگا، مضارع میں بھی۔ کانا، کانا، کانو۔ اب کانا واحد مذکر غائب کے لیے، کانا میں الف ہے تو تثنیہ مذکر غائب کے لیے، کانو جمع مذکر، کانت واحد مؤنث، اس میں تا ساکن ہے نا، علامات تو آپ کو معلوم ہے نا، تو جس علامت جس پر ہے وہ اس پر داخل کرو۔ اب فعلت ہے تو اس پر کانت داخل ہوگا، فعلتا ہے تو اس پہ کانتا داخل ہوگا، کانتا فعلتا۔ آگے فعلنا ہے تو اس پر کن داخل ہوگا، کن فعلنا، کنت فعلتا، کنتما فعلتما، کنتم فعلتم۔ جیسا صیغہ ہے اسی طرح کانا کانو اس کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، کنتم فعلتم، کنت فعلتی، کنتما فعلتما، کنتن فعلتن، کنت فعلت، کننا فعلنا۔ ماضی میں تو یہ ہوا، مضارع میں تھوڑی سی بیلنس اس طرح ہے، یعنی بدلنے کی ترتیب وہی ہے۔ کان یفعل، کانا یفعلان، کانو یفعلون، کانت تفعل، کانتا تفعلان، کن یفعلن، کنت تفعل، کنتما تفعلان، کنتم تفعلون، کنت تفعلین، کنتما تفعلان، کنتن تفعلن، کنت افعل، کننا نفعل۔ یہ مضارع جو ہے ماضی استمراری مثبت معروف کی گردان ہو گئے۔ ٹھیک ہے، آپ حضرات نے ماضی کا مشق کیا تھا کل یا اس سے پہلے؟ ماضی بعید کا؟ ماضی بعید کا مشق نہیں کیا تھا جی۔ اچھا، تو پھر آپ ایسے کرے، پھر استمراری تو میں نے سمجھا دیا،
لیکن آپ صرف ماضی بعید کا مشق کرے، کیونکہ اس کے ساتھ کانا نے بدلنا ہے، زبان پہ چڑھانے کے لیے اس پر مشق کی ضرورت ہے، اس لیے پھر آپ پریشان ہو جاؤ گے۔ صرف ماضی پر داخل کر کے بعید بنا دو، وہ ایک مرد اس ایک مرد نے کیا تھا، اور وہ اس ایک مرد نے نہیں کیا تھا، وہ ایک مرد کیا گیا تھا، وہ ایک مرد نہیں کیا گیا تھا۔ معروف مجہول، منفی معروف منفی مجہول، ٹھیک ہے؟ تو ماضی بعید کا مشق کر لے، استمراری چھوڑ دے۔ سمجھ تو آپ نے کر لیا، کل سبق سنا کے آگے پھر استمراری میں تفصیلاً چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ کافی ہے اتنا؟ بالکل جی بالکل۔ کوئی سوال ہو تو؟ جی اچھا، تو ماضی بعید کا تکرار شروع کرا دے، کون کرائیں گے؟ میں کرتا ہوں جی، بسم اللہ جی کرتا ہوں۔ کرا دے، بسم اللہ بسم اللہ کریں۔ الرحمن الرحیم۔ کانا فعلا، کانا فعلا، کانو فعلو، کانت فعلت، کانتا فعلتا، کنتن فعلنا، کانتا فعلتا، کانتا فعلتا، کنتن کن فعلنا۔ اچھا میں تو دوسرے طریقے سے جا رہا ہوں۔ جو صیغے کے اندر آخر میں جو ضمیر ہوگا وہ کانا کے اندر بھی ہوگا نا، جس صیغے کا کے ساتھ ٹچ کرو گے اسی والا ضمیر ادھر لگاتے جاؤ۔ کانا فعلا، کانا فعلا، کانو فعلو، کانت فعلت، کانتا فعلتا، فعلتا نہیں، فعلتا، کانتا فعلتا۔ فعلتا، فعلنا کے ساتھ کیا آئے گا؟ فعلنا کے ساتھ کن فعلنا، کننا فعلنا، کننا لمبا نہیں کریں گے، کن فعلنا، جمع مؤنث کا جو نون ہے اس میں الف نہیں ہے کننا فعلنا جی، اور آخر متکلم میں جو ہے وہ کننا فعلنا جی۔ ہاں، کنتا فعلتا، کنتما فعلتما، کنتم فعلتم، کنتے فعلتے، کنتما فعلتما، کنتن فعلتن، کنتو فعلتو، کننا فعلنا۔ جی ٹھیک ہے، کرتے جائیں۔ کوئی اور ساتھی گردان سنائے، 2-3 مرتبہ سناؤ، پھر ترجمہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تکرار ہو جائے گا۔ کانا کانا، کانو کانت کانتا، اس کا نام لیں گے نا، کنتما۔ تاکہ نام بحث کا لینا ہے، بحث فعل ماضی بعید مثبت معروف، تاجی پہلے کانا تو یاد کر لینا۔ لیکن بحث کا نام پتہ ہو، نام تو پہلے ہے نا۔ ٹھیک ہے چلے۔ کانا کانتا، کانا کانا، کانو کانت کانتا، کننا کنتا، کنتما کنتم، کنتے کنتما کنتنا، کننا کنتو کنتو کننا کنتو کننا۔ کننا۔ جی، یہ الگ طور پر ابھی بھی اسی طرح یہ یاد یاد کرے جیسے بھائی نے سنا دیا۔ کانا کانا، کانو کانت کانتا، کننا کنتا، کنتما کنتم، کنتے کنتما کنتنا، کننا کنتو کننا کنتو کننا۔ جی تاجی یہ ایک صحیح کر کے یاد کروا دیں، پھر اس کے بعد کرنے دیں، پھر اس کے بعد آگے چلنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے۔ آپ میں نے تو تکرار کا مشق کا اس لیے وقت دیا کہ ایک دوسرے کو سناؤ تاکہ غلطی نکلے، آپ چلتے رہو، جلدی جلدی کرو۔ میں یہ کانا بتا دیتا ہوں، کانا کانا، کانو کانت جی کانتا، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو سنا دو تاکہ تکرار ہو جائے نا، میں تو یہی کہہ رہا ہوں۔ صحیح ہے جی۔ جی دوبارہ بھی سنا سکتے، ایک آدمی، سارے ساتھی سنا دو تاکہ ہمت کرو، اگر آپ ابھی نہیں سناؤ گے تو تنہائی میں یاد نہیں ہوگا آپ کو۔ کانا فعلا، کانا فعلا، کانو فعلو، کانت فعلت، کانتا فعلتا، فعلتا نہیں ہے جی، فعلتا، فعلتا، کانتا فعلتا، فعلت، کانا فعلتا، کانتا کننا فعلتا۔ جی
कानता फअलता कानता फ़अलता, जी कुन्ना कुन फ़अलना, जी कुन्ता फ़अलता, कुन्तुम कुन्तुमा फ़अलतुमा, कुन्तुम फ़अलतुम, कुन्ते फ़अलते, कुन्तुमा फ़अलतुमा, कुन्तुन्ना फ़अलतुन्ना, कुन्तु फ़अलतु, कुन्ना फ़अलना। जी ये गलती मुझसे सिर्फ यहाँ पे होती है कि फ़अलता और कानता फअलता फ़अलता। जी जो सीगे के अंदर है वही इसके साथ भी है ना। अब फअलता में ता है तो कानता में भी होगा ना। जी और कौन सुनाएंगे? जी इंशाल्लाह तो इस इतवार वाले दिन जितनी गर्दानें गुजर गई हैं ना, ये सारी इंशाल्लाह जी याद करेंगे। इस इतवार वाले दिन ना जितनी गर्दानें गुजर गई सारी याद करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह इसकी खूब मशक करो। फिर माँ लगा के माँ काना माँ काना माँ कानू माँ के साथ भी गर्दाने करे माजी पर दाखिल करके फिर मुस्बत मजहूल मन चारों गर्दाने यहाँ माजी के अंदर करो ताकि सबके साथ मशक हो जाए। ठीक है इंशाल्लाह। जी ठीक है आप आपस में तकरार करते जाएं। जो जब तक उस्ताद साहब नहीं है तो आप पढ़े तकरार करें और इंशाल्लाह जिंदगी रही पीर के दिन मुलाकात होगी। और अपना ख्याल रखिए हमें भी दुआओं में याद